السلام علیکم دوستوں، اب سب کو خوش آمدید میری یوٹیوب چینل ورڈ اسٹوری اکیڈمی پر ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اب کمال ملاحظہ کریں، گجرانوالہ میں ماسٹرز کی طالبہ نے وین ڈرائیور کے چکر میں اپنے پڑھے لکھے محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لے لی۔ یہ میرے نہیں سیشن کوٹ گجرانوالہ کے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف گجرانوالہ شہر میں 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75,000 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض 10 مہینوں میں 12,913 خلع کے مقدمات تھے۔ صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالہ شہر میں 2,385 خلع کے مقدمات آئے۔ آپ ہماری جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 2017 میں 5,000 خلع کے کیسز آئے، جن میں سے 3,000 لو میرجز تھیں۔ پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسط 150 طلاقیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو دیکھ کا صرف ایک دانہ ہے۔ عرب ممالک میں طلاق و خلع کا اوسط تو کئی یورپی ممالک سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شوہر کا بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا بھی اصل وجوہات ہیں، لیکن اب کسی بھی دارالفتہ چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بچہ بھی ہے، بتائیں کیا کروں؟ نبی مہربان نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں، سورت البقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں۔ آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی۔ لیکن نکاح، طلاق، خلع، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم از زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلع کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھرانہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، اثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے گوٹھ گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند اونڈیٹ، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں، لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے نہ ملے کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں، ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا نتیجہ خود کشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدارا اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپ سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاحی میں گزر چکے ہیں، اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا
اور درگزر کرنا سیکھیں زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ ہو لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں خدا سے بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے ہم تو پھر انسان ہیں جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں قیامت کے دن میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا یاد رکھیں مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گی تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہی اسلام کی منشا ہے تو دوستو کہانی یہیں ختم ہوئی مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ